اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب جناب یعقوب علیہ السلام سے بات چیت کر کے جناب بنیامین کو ساتھ بھیجنے کے لیے جناب یعقوب کو تیار کر لیا، اور وہ جناب بنیامین کو لے کر جب مصر کے اندر آئے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے، ان کے حقیقی بھائی بنیامین کو لے کر، تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے قریب جگہ دی۔ قال انی انا اخوک، اور پھر فرمایا ان سے کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کے کرنوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ فلما جہزهم بجہازهم، پھر جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامان کو تیار کر دیا گیا، جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کے برتن، گلاس یا پیالے کو ان کے بھائی کے سامان کے تھیلے میں رکھ دیا گیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر جب وہ قافلہ شہر سے نکلا تو پیچھے سے آواز دینے والوں نے آواز دی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم، تو قافلے والے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران، ان کے بھائی پیچھے سے آواز دینے والوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، ماذا تفقدون، تمہارا کیا چوری ہو گیا ہے؟ تو آواز دینے والوں نے کہا، قالوا نفقد سواء الملک، بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ، گلاس چوری ہو گیا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو بھی کوئی وہ پیالہ یا گلاس پانی پینے کا برتن واپس لائے گا، حمل بعیر، اس کے لیے ایک اونٹ کے اٹھانے کے برابر غلہ انعام کے طور پر اسے دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور ایک سرکاری بندے نے کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، تو قافلے والے کہنے لگے، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں پتہ ہے کہ ہم مصر کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تو سرکاری کرندہ کہنے لگا، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ اگر تم اس بات میں جھوٹے نکلے تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی جس کے پاس سے یہ بادشاہ کا پانی پینے کا برتن برآمد ہوا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو قافلے والے کہنے لگے، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے پاس سے وہ ملے اسی کو رکھ لیا جائے، اس کی یہی سزا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ظالموں کو ایسے ہی سزا ملا کرتی ہے۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو ان سارے کے سارے بھائیوں کے سامان کو جناب یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی کے سامان کے کھولنے سے پہلے کھولا گیا۔
ثم استخرجها من وعاء أخيه، اور پھر اس پانی پینے کے برتن کو جناب یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے سامان میں سے نکال لیا گیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح اللہ رب العالمین نے یوسف کے لیے ایک تدبیر فرمائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حالانکہ مصر کے بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو اس وجہ سے نہیں روک سکتا تھا، الا یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے تو، نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہے درجے بلند کر دیتا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ قالوا ان یسرق، تو بھائی کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ وَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، اور اس بات کو جناب یوسف نے اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے اوپر ظاہر نہ فرمایا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، فرمایا تم تو بڑے خطرناک قسم کے آدمی ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ ہی ان باتوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ قالوا یا عزیز یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا، تو جناب یوسف علیہ السلام کے باپ شریک بھائی کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارا باپ بوڑھا ہے، شیخاً کبیرہ، ضعیف العمر ہے، فخذ احدنا مکانہ، بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو آپ روک لیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑا احسان کرنے والے ہیں۔ القرآن الکریم۔ میری ویڈیو، میری کوشش، میری محنت، میری یہ کاوش آپ حضرات کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک، فالو، شیئر، کمنٹ کیجیے۔ تمام لائک، فالو، شیئر، کمنٹ کرنے والوں کا بہت شکریہ۔ ہمارا یہ نیا چینل ہے GS فاروقی الفاروقی کے نام سے، اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ آپ حضرات کا تعاون اور حوصلہ افزائی شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے پورے قرآن کا ترجمہ تلاوت کے ساتھ اپلوڈ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔